السلام علیکم دوستو، آخر کار ایران نے جو کہا تھا وہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کی تمام ایئر بیسز جو کہ قطر، عراق، شام اور جس خلیجی ریاست میں تھی ان کو نشانہ بنایا اور بڑے چودھری کو چپیڑے مار کر کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے جو کہا ہے ہم نے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ کشیدگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ دونوں فریقین کی جانب سے اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم جنگ بندی پر رضامند ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل مزید جارحیت نہیں کرے گا تو ایران کی جانب سے بھی مزید حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اگر اسرائیل جارحیت دکھائے گا تو اس سے بھی بڑا تگڑا جواب جو ہے وہ اسرائیل کو دیا جائے گا۔ دوستو، اس وقت صورتحال بالکل نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک میسج آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ میں پوری دنیا کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ایک بات واضح کرتے چلیں کہ بڑے چودھری صاحب کو اچھی خاصی چپیڑیں پڑ چکی ہیں اور چودھری صاحب کی عزت بھی گھر آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ جو تھا وہ بڑا چمچہ اسرائیل، اس کو بھی بھرپور جواب دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ان کا ساتھ ضرور دیتے، لیکن جب ایران تنہا اکیلا امریکہ جیسی بڑی ایک پاور کے ساتھ، اسرائیل جیسے ایک مکار دشمن کے ساتھ لڑ رہا تھا تو ہم مسلمان بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ان کا ساتھ ضرور دیتے۔ اب آج ہم خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے ایران کا ساتھ کس حد تک دیا ہے۔ ایران نے رات گئے جو ہے وہ قطر ایئر بیس ہے جو امریکہ کے پاس ہے، اس پر حملہ کیا، جہاں پر ہمارے ہی مسلمانوں، میرا مطلب ہے کہ قطر کے لوگوں نے، قطر کی حکومت نے اس حملے کو ناکام بنایا، لیکن 3 میزائل وہاں پر جا کر گرے ہیں۔ اور ایران نے جو بات کہی تھی، اسرائیل، یورپ اور امریکہ کی ایران کے خلاف اس جنگ میں ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے کس حد تک جو ہے وہ ایران کا ساتھ دیا، لیکن ایران کس حد تک ڈٹ کے کھڑا رہا۔ ایران کو دھمکیاں دی گئی، دھمکایا گیا کہ اگر آپ جو ہے امریکہ کی ایئر بیسز کو نشانہ بنائیں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انتہائی سنگین ہوں گے۔ لیکن جس طرح سے ایران نے مزاحمت کی، جس طرح سے ایران نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کی ایئر بیسز کو ضرور نشانہ بنائے گا، وہ جس حد تک جو ہے وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ امریکہ پہ تو اٹیک نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تمام ایئر بیسز کو، اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کا بھرپور جوابی رد عمل بھی دیا۔ اب جو ہے سوشل میڈیا پر خبریں عام ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدہ صورتحال ختم ہونے کو جا رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی میڈیا یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اسرائیل کو تقریباً اس جنگ میں شکست ہو چکی ہے۔ اسرائیل وہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر رجیم چینج کیا جائے۔ ایران میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کے لیے یہ اتنا بڑا پلان کیا گیا تھا، اتنی بڑی جنگ کی گئی تھی، اتنا سارا نقصان کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کی بھیڑ چڑھایا گیا، لیکن ایران نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج چاہتے تھے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، بلکہ جنگ میں بھی ان کو بڑی شکست کا سامنا ہوا۔ یورپ، امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی اسرائیل کو ایران کو پسپا نہیں کر سکا۔ ایران ڈٹ گیا، اور اکیلا ایران اپنے چند دوستوں کے سوا بالکل امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے بھرپور جواب دیا۔ دوستو، اس جنگ میں اسرائیل ناکام ہو چکا ہے، امریکہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون جیتا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔